اب یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہوا سماکم مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، اس میں کوئی شک نہیں، مسلم تو ہمارا نام ہے۔ لیکن ناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھی تو نام دیے ہیں۔ مثال کے طور پر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو دیا ہے، سماکم، یہاں پر بھی سماکم ہے، المومنین والمومنین عباد اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نام دیا ہے، مسلم نام دیا ہے، مومن نام دیا ہے، عباد اللہ نام دیا ہے، حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے، تو وہ بھی تو ہمارے نام ہیں۔ اور ناموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار بھی تو نام ہے۔ قرآن کی سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 میں ہے کہ والمہاجرین والانصار، اس آیت کے اندر آگے آتا ہے، جو آگے میں مختصر کر رہا ہوں، اس آیت کے متعلق ہمیں تفسیر میں ملتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو جمع کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو نام انصار ہے یہ کیا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیا یا اللہ نے آپ کو دیا؟ تو انہوں نے کہا سمان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام دیا۔ تو نام میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر انصار یہ بھی تو نام دیا ہے۔ یہ بات کہاں ہے کہ صرف ایک ہی نام ہے؟ یہ بات کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ نام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ جو صحیح گروہ ہے اس کے الگ الگ نام ہیں۔ اب جب صحابہ نے، بعد والے جو صحابہ جنہوں نے دیکھا کہ اختلافات آنا شروع ہو گئے، جو شروع کے فرقے آنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا، ایک لیبل لگایا جس کا نام ہے اہل السنہ۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا اہل السنہ۔ کیوں لگایا؟ تاکہ عام آدمی کو پتا چلے کہ یہ دیکھو یہ صحیح اسپتال ہے، مطلب مثال کے طور پر یہ صحیح چیز ہے۔ اب دیکھیں اگر بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ نام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اہل الحدیث یا جو بھی نام سلفی جو نام ہے، یہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا؟ یہ ایک سوال ہے، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی حدیثوں میں لفظ حدیث آیا ہے، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، ہم فرق کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضعیف و موضوع حدیث آئی تو صحیح اور ضعیف الگ کرنا پڑا۔ ایک زمانہ تھا صرف صحیح تھا، غلط تھا ہی نہیں، تو ضعیف حدیث کا لفظ بھی نہیں تھا، لیکن جب ضعیف آیا تو صحیح حدیث کر کے واضح کرنا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے ضرورت۔ اب ضرورت کے تحت صحابہ اکرام نے، بعد کے دور میں جو صحابہ زندہ تھے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، اس امت نے 1400 سال تک جس چیز کو غلط نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا، آج بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہ، اور اس چیز کی بنیاد پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، بولے تم لوگ فرقہ بنا رہے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، وہ لوگ جو دین کو بانٹ دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ، دین کو بانٹ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے لفظ وسیلہ لے لیا، معنی نہیں لی، کسی نے کوئی لفظ لے لیا، کوئی بات لے لی، پورا نہیں لیا، تو فرقوا دینہم، دین کو بانٹتے ہیں، ایک حصہ لیتے ہیں دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو لوگ بانٹ دیتے ہیں دین کو اور بن جاتے ہیں گروہ، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مکمل لیتے ہیں، کمپلیٹ لیتے ہیں، انہیں تھوڑی غلط کہا گیا، جو مکمل لیتے ہیں انہیں تھوڑی غلط کہا گیا ہے۔ اب 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا، 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا نا، ایک صحیح ہے، ایک تو بننا پڑے گا۔ کوئی کہے کہ میں ہوں ہی نہیں، میں فرقہ نہیں ہوں، تو 73 فرقوں میں سے ایک تو بننا پڑے گا۔ تو صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے۔ دیکھیے لیبل لگا کر کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ پورے پیشانی پہ لگا دو، مرتے ہوئے لگا دو اور پورا بینر لے کے گھومو۔ یہاں بات یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے اور جو عام آدمی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ کہاوت کیا ہے؟ لو us اور hate us but don't ignore us۔ ہم سے محبت کرو یا نفرت کرو لیکن ہمیں نظر انداز مت کر دو۔ کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لیے یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہم ہے کون۔ بھئی ہم کوئی کہے کہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں تو اس تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے ہم کون ہیں۔